راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ جناب والا، گرمیوں کے یہ دن ہے اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اپنے کزن کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور تھوڑا بہت میں ان کے بزنس کے بارے میں جانتا تھا۔ ان دنوں میں اکثر جایا کرتا تھا اور تھوڑا وقت گزارا کرتا تھا۔ وہ کہیں گئے ہوئے تھے اور مجھے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آئے تو آپ نے اس طرح سے ڈیل کر لینا ہے۔ ایک آدمی آیا، تقریباً ادھیڑ عمر، سخت گرمی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ سب سے پہلے بیٹھیں کرسی پر، پانی پئیں اور پانی پینے کے بعد تھوڑا سا آرام کریں، سانس لے لیں، سستا لیں، اس کے بعد پھر بات کریں گے۔ لو جی، اس کے بعد میں بات چیت ہوئی اور وہ پھر چلا گیا۔ پھر واپس آیا تو واپس آ کے جناب کہنے لگا کہ بھائی آپ سے میں نے یہ اظہار کرنا تھا کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے مجھے پانی پوچھا، پلایا اور اس کے بعد آپ نے مجھے بڑی عزت سے بٹھایا اور اتنی تمیز اور عزت سے میرے ساتھ بولے ہو، میں بہت خوش ہوا۔ اچھا، مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوئی کہ چلیں یار، اچھا ہے کوئی ہماری وجہ سے خوش ہوتا ہے تو اس سے بڑی کیا بات ہے۔ بھائی یہ تو ہمارا اخلاقی فرض ہے، محبت سے پیش آنا۔ ایک آدمی اتنی گرمی میں چل کے اتنی دور سے آیا ہے، کام اپنی جگہ، لیکن انسانیت کا رشتہ تو ہمارا ہے نا۔ اس رشتے کو نبھاتے ہوئے ہم نے اس کا احساس کرنا ہے، تمیز اور عزت سے بات کرنا، یہ اگلے شخص کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم کسی سے اچھا رویہ اختیار کریں گے، وہ آگے اچھا رویہ اختیار کرے گا۔ یوں کرتے کرتے بھلائی پورے معاشرے میں پھیل جائے گی۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، سنیں گے تلاوت کلام پاک۔ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھاتا ہے، اور خدا کی شکر گزاری کہ اس کا کلام ہمارے پاس ہے جس کو سن کر ہم برکت پاتے ہیں۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں حمدیہ گیت۔
हमदिया गीत हमने सुन लिया जनाब। हस्बे मामूल शामिल करूंगा आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। जनाब सबसे पहला जो मैसेज है वो है अकील असलम, जिनका ताल्लुक भी चक झुमरा से है, और वो भाई जिसका मैंने जिक्र किया वो भी चक झुमरा ही से था। अच्छे लोग हैं भाई झुमरा के, और हमें इस इलाके से बड़ा प्यार है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आज का प्रोग्राम बहन उज़मा यूनुस की आवाज में सुना, बहुत पसंद आया। आगाज में जो बात की गई थी माहौल के बारे में, ये दिलचस्प थी और बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके साथ साथ तिलावत कलाम पाक से भी बरकत मिली। शुक्रिया। राय विलायत साकी खरल साहिब, जिनका ताल्लुक ननकाना साहिब से है, उन्होंने भी हमें वॉइस मैसेज किया। उन्होंने कहा, प्यारे भाई अनवर जोसेफ साहिब, दुनिया में जितनी भी अच्छी और खूबसूरत दुआएं हैं वो सब आपके लिए। कहते हैं प्रोग्राम जोशुआ साहिब की आवाज में सुना, अंदाज लाजवाब था, उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। इसी तरह से सिलसिला कुदरत के करिश्मे भी पसंद आया और खुतूत और मैसेजेस भी अच्छे थे, और आखिर में उनका दुआ मांगना लाजवाब था। शुक्रिया। हाजी लियाकत अली अवान साहिब, जिनका ताल्लुक शेखुपुरा से है, मैसेज कर रहे हैं अस्सलामु अलैकुम। लिखते हैं सच्चा दोस्त मोमबत्ती की मिसाल है जो कभी मुनाफकत नहीं करती। जैसी रोशनी बादशाह के महल में देती है वैसी ही रोशनी गरीब की कुटिया में भी देती है। वाह, कमाल कहा आपने जनाब, ये बड़ी अच्छी बात है। कलाम मुकद्दस में भी हमें इस बात का दर्स मिलता है कि हम सभी से यकसा सलूक करें। अगर किसी की पोशाक अच्छी है हम उसके साथ जनाब और तरह से पेश आएं, और अगर किसी की पोशाक मैली है और हम उसकी हकारत करें, ये दुरुस्त नहीं है। एक खुदा के खौफ वाले शख्स का ये फर्ज है कि वो इंसानों से रिश्ता-ए इंसानियत की वजह से प्यार करे और रिश्ता-ए इंसानियत ही की वजह से उनको इज्जत भी दे। बहुत शुक्रिया जनाब। मुनीर असलम साहिब और सुनील जॉर्ज साहिब ये भी हमें लिख रहे हैं, इनका भी ताल्लुक चक झुमरा से है। लिखते हैं राह जिंदगी की तमाम टीम को मुनीर असलम और सुनील जॉर्ज का बहुत बहुत सलाम कबूल हो। प्रोग्राम राह जिंदगी सुना भाई आदिल मुश्ताक साहिब की खूबसूरत आवाज में। हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज एक खूबसूरत और मालूमाती बात से हुआ कि इंसान हमेशा अपने तजर्बात से सीखता है। कलाम पाक की खूबसूरत आयात सुनकर बहुत बरकत मिली। शुक्रिया जनाब। अजमल बशीर मेतला साहिब बहावल नगर से जनाब का ताल्लुक है, उन्होंने भी मैसेज किया। लिखते हैं कि प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा, सुनकर दिल को सुकून मिला, गुफ्तगू बहुत प्यारी थी। शुक्रिया। उज़मा यूनुस साहिबा के लिए फेसबुक पर कमेंट्स किए गए हैं। प्रोग्राम मैडम उज़मा यूनुस साहिबा की आवाज में समात फरमाया। प्रोग्राम में हमदिया गीत सुनकर बड़ी बरकतें मिली। प्रोग्राम के तमाम सिलसिले बहुत ही अच्छे लगे, ये कह रहे हैं अमजद खान। महर अब्दुल सत्तार सल्फी साहिब कहते हैं वेरी इंप्रेसिव। प्रोग्राम में सभी सिलसिले पसंद आए। मेजबान की आवाज प्रोग्राम की मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। गुलाम सरवर बलोच कहते हैं बहुत प्यारा प्रोग्राम। हजरत यूसुफ के बारे में अच्छे तरीके से मंजर कशी की गई जो कि पसंद आई। राकेश अरोड़ा कहते हैं प्रोग्राम में सभी सिलसिले पसंद आए। मेजबान की आवाज प्रोग्राम की मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। इंशाल्लाह प्रोग्राम और भी अच्छा पेश किया करेंगे। मलिक मोमन रजा खोखर साहिब, जिनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, उन्होंने खत लिखा है सलाम खुलूस, आई होप यू विल बी फाइन। I am regular listener of Rahe Zindagi program. Rahe Zindagi program is very informative and interested for me and my friends. Thank you very much, sir. इसी तरह से मलक शोएब अहमद खोकर साहिब हैं, इनका ताल्लुक भी मुजफ्फरगढ़ से है। ये भी लिखते हैं सलाम खुलूस, आपकी पूरी टीम खैरियत से होगी उम्मीद है। जी हम बिल्कुल खैरियत से हैं जनाब। आगे आप लिखते हैं कि दीगर साथी भी खैरियत से होंगे। प्रोग्राम राह जिंदगी को बड़ी बाकायदगी और शौक से सुनते हैं। प्रोग्राम के तमाम सिलसिले बहुत मालूमाती हैं। शुक्रिया जनाब। तो ये था जनाब खुतूत और मैसेजेस का सिलसिला। उम्मीद है सभी को पसंद आया। जनाब लिखते रहिए, हम मुंतजिर रहते हैं आपके खुतूत के और मैसेजेस के, हमें बड़ा अच्छा लगता है। बात कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज में कि किस तरह हमें काम से हटके इंसानों की इज्जत करनी है। हमने देखा है बाज़ औक़ात ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं जो हमसे अच्छे तरीके से पेश नहीं आते, वो भी हमें याद रहते हैं। इसी तरह से ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमसे बड़े अच्छे से पेश आते हैं, वो भी हमें याद रहते हैं। एक और बात, मेरे साथ किसी ने नेकी की, मैं
बाहर के मुल्क था, शारजा में। अब वहां पर मैंने दोस्त का शुक्रिया अदा किया और मैंने उसे ये भी कहा कि आपने मेरे लिए बहुत तकल्लुफ किया। तो वो मुझे कहता है कि 18 साल पहले मैं शारजा आया था और जब मैं यहाँ पे आया था मुझ पर भी किसी ने नेकी की थी, मुझे किसी ने इस तरह से सपोर्ट किया था। आज मैं दूसरों को ना करूं तो मैं कर्जदार हूं। कमाल की बात है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने एक दूसरे से अच्छे से पेश आना है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सिलसिला है कुदरत के करिश्मे, आइए मिलके सुनते हैं। जमीन की तरह हमारी फजा में भी पानी की एक बड़ी मिकदार मौजूद है, लेकिन हैरत की बात यह है कि फजा में इतना पानी कहां से आता है। कुदरत के करिश्मे में हम बात करेंगे फजा में मौजूद इन आबी ज़खायर पर और जानेंगे कि ये कैसे बनते हैं। हमारी फजा में मौजूद ये आबी ज़खायर बुखारात से बनते हैं। जब सूरज की तपिश से झीलों, नदी नालों, दरियाओं और समुद्रों की सतह गर्म हो जाती है तो पानी भाप की सूरत इख्तियार करके बुखारात में तब्दील हो जाता है और ये आबी चक्कर फजा में इकट्ठे होकर आबी ज़खायर का हिस्सा बन जाते हैं। बुखारात की शरह को यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद नेशनल वेदर सर्विस हर साल मुख्तलिफ मुकामात पर पैमाइश करती है। मौसमी तब्दीलियों और बारिशों का अमल जमीन को निखारता है और माहौल को तमाम जानदारों के लिए साजगार बनाता है। लेकिन क्या आबी बुखारात फक्त हमें फायदा पहुंचाते हैं या हमारे नुकसान का सबब भी बनते हैं? क्योंकि 1800 की दहाई के आखिर से आलमी सतह की औसत दर्जा हरारत में तकरीबन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का इजाफा हुआ है, जो इस बात को वाज़ेह करता है और सियारों, वेदर बैलून्स और जमीनी पैमाइश से हासिल करदा डेटा इस बात की तस्दीक करता है कि आबोहवा के गर्म होने के साथ ही फजा में पानी के बुखारात की मिकदार भी बढ़ रही है। यूं रिपोर्ट के मुताबिक कुल माहौलियाती आबी बुखारात में फी दहाई 1 से 2% इजाफा हो रहा है, जबकि माहौलियाती आबी बुखारात में इजाफा आलमी आबी चक्कर को भी बढ़ाता है। ये गीले इलाकों को गीले और खुश्क इलाकों को खुश्क बनाने में अपना हिस्सा डालते हैं। हवा में जितने ज्यादा पानी की बुखारात होते हैं उतनी ही ज्यादा तवानाई भी होती है, जो फजा में दबाव को पैदा करने का बायस भी बनती है, क्योंकि तवानाई शदीद तूफानों को ईंधन फराहम करने का काम करती है। खास तौर पर जमीन पर इसके नतीजे में बहुत ज्यादा शदीद मौसमी वाकयात होते हैं। लेकिन जमीन से ज्यादा बुखारात भी मिट्टी को खुश्क करने का बायस बनते हैं। जब शदीद तूफानों का पानी सख्त और खुश्क जमीन पर गिरता है तो ये मिट्टी को नम करने की बजाय नदियों नालों में बह जाता है। इससे खुश्क साली का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाता है। यानी आबी बुखारात दीगर ग्रीन गैसों की बढ़ती हुई सतह को पूरा करते हैं तो जमीन की आबोहवा पर इसके असरात बहुत ज्यादा मुरत्तिब होते हैं, क्योंकि ये लंबी लहरों की ताबकारी को जज्ब करता है और इसे दोबारा सतह पर फैला देता है। इस तरह से गर्मी में इजाफा होता है। फजा में पानी के बुखारात के बढ़ जाने का अमल फीडबैक कहलाता है। पानी के बुखारात पर होने वाली बहस में इसे ग्लोबल वार्मिंग के अमल का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। इजाफी पानी के बुखारात ग्रीन हाउस गैस के तौर पर काम करते हैं, तवानाई को जज्ब करते हैं जो दूसरी सूरत में खला की तरफ निकल जाते हैं और इस तरह से मजीद गर्मी का बायस बन सकते हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी के मुताबिक अंदरूनी हवा बाहर की हवा से 2 से 5 गुना ज्यादा आलूदा हो सकती है, लेकिन खुदा जो हिकमत का खुदा है उसकी तमाम कारीगरी उसके रास्त कामों को बयान करती है। खुदा की कोई भी तख्लीक फायदे से खाली नहीं, इसीलिए इन सारी बातों के बरक्स आबी बुखारात 9 दिन से ज्यादा हवा में नहीं ठहर सकते। फिर इसे बारिश या बर्फ के तौर पर रिसाइकिल किया जाता है, क्योंकि कुदरती तौर पर इसकी मिकदार ज्यादा होने के बावजूद जमा नहीं हो पाती। आबी बुखारात बारिशों का सबब बनते हैं या बादल फिर नमी को बारिश या बर्फ के तौर पर छोड़ देते हैं। अगर हवा में 100% नमी मौजूद हो तो मजीद बुखारात नहीं बन सकते, वगरना तो जमीन पर मौजूद पानी हजारों सालों बाद यूं अब तक मौजूद ना होता, बल्कि खला में पहुंचकर जाया और नापैद हो चुका होता। आबी बुखारात जमीन की फजा में मौजूद
گرین ہاؤس گیس ہے جو کہ زمین کے تقریباً نصف گرین ہاؤس کے اثر کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اس عمل کے دوران گیسیں سورج کی حرارت کو روکتی ہیں اور یوں آبی بخارات ہمارے سیارے کو رہنے کے قابل بناتے ہیں، کیونکہ ان کے بغیر زمین کی سطح کا درجہ حرارت تقریباً 59 ڈگری فارنہائٹ ہوگا۔ لیکن آبی بخارات کا اضافہ گلوبل وارمنگ کا سبب نہیں بنتا، بلکہ یہ فضا میں موجود گرین ہاؤس گیسوں کا نتیجہ ہے جو گرمی بڑھاتی ہیں۔ یوں آبی بخارات کے بننے اور زمین پر برف یا بارش کی صورت میں واپس آنے کا عمل، جو کہ اس سیارہ زمین پر پانی کی مقدار کو محفوظ کیے ہوئے ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ری سائیکلنگ کا سبب بھی بنتا ہے، یہ سب عوامل خدا تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں، کیونکہ کلام خدا میں زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی زمین کی انتہا سے بخارات کو اٹھاتا ہے اور بارش کے لیے بجلیاں بناتا ہے تاکہ اس کی مخلوق ان سب نعمتوں سے استفادہ کر سکے، اور اس کے لیے ہمیں ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ کمال کی بات ہے جی، خدا کے سارے ہی نظام کمال ہیں۔ جب انسان غور کرتا ہے تو انسان خدا کی عظمت بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پروگرام کا پتہ لکھوانے والا ہوں آپ سب کو جناب، کاغذ اور قلم لے لیجئے، پروگرام کا پتہ نوٹ فرما لیجئے جس پر آپ ہمیں فیڈ بیک دیں گے۔ آپ ہمیں خط لکھیے اور بھیجیے اس پتے پر، پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ واٹس ایپ یوزر ہیں تو واٹس ایپ پر بھی آپ ہمیں کال یا میسج کر سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرمائیے گا 0305 33 77 310۔ میں پھر سے بول رہا ہوں 0305 3377 310۔ ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد کے نام سے، پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے۔ تو جناب ہم منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے فیڈ بیک کے۔ چلتے ہیں اپنی اس ٹیم کے پاس جو اس وقت باتوں میں محو ہیں کہ حادثات سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ پروگرام حادثات سے بچاؤ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آکاش، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سیف القہار صاحب۔ ہم بات کر رہے ہیں ایٹمی حادثے کے بارے میں، ایٹمی دھماکے کے بارے میں، جس کے نتیجے میں ریڈیشنز نکلتی ہیں، ریڈیو ایکٹیو ویوز نکلتی ہیں جو الفا، بیٹا اور گیما ہو سکتی ہیں۔ ہم نے بات کی تھی الفا پارٹیکلز کے مقابلے میں اپنے دفاع کے بارے میں، اور آج ہم بیٹا اور گیما ریز کے بارے میں جانیں گے سیف القہار صاحب سے۔ تو سیف القہار صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی۔ آپ دیکھیں کہ جیسا ہم نے پچھلے میں ذکر کیا تھا کہ الفا پارٹیکلز ہیں، ذرات ہیں چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے۔ یہ ذرات وہ میں نے مثال دی تھی ویلڈنگ میں، جیسے ہوتا ہے کہ وہ اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے آ رہے ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر اس میں آتا ہے بیٹا ریز جو ہیں۔ اب بیٹا جو ہے بیسیکلی جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک ایٹم جو ہے وہ 3 چیزوں سے مل کر بنا ہے، الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران۔ اب جب ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ جو بیٹا ہے بیسیکلی یہ تیز رفتار اور بکھرے ہوئے الیکٹرانز ہیں۔ اب یہ تو کنٹرولڈ ہے نا، ہمارے دیکھیں نا، ہمارے جو چیزوں میں ہمارے جسم میں وہ کنٹرولڈ سارے ہیں۔ جو ہماری بجلی کے تار میں جو ہیں، جو ہماری بجلی چل رہی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ ایک پاورفل الیکٹرانز ہیں۔ لیکن اگر وہ بکھر جائیں، ان کی طاقت بڑھ جائے بہت زیادہ، ان کی تعداد بڑھ جائے تو وہ تباہی مچا دیں گے۔ تو یہ بیسیکلی وہ الیکٹران ہی ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ یہ بھی اسی طرح ہی ہیں، یہ بھی لائٹ کی طرح ہی ہیں۔ یہ جا کر جو ہے نا بڑی رفتار کے ساتھ یہ باہر نکلتے ہیں۔ اب ان کے اندر کیونکہ انرجی ہے، یہ بھی ویسے جیسے الفا پارٹیکلز تھے نا، یہ بھی اسی طرح سے ہے سمجھ، لیکن ان کا طریقہ کار مختلف ہے۔ یہ طاقتور زیادہ ہے، یہ جسم کے اندر داخل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جیسے بجلی ہمارے اندر سے گزر جاتی ہے، ہوتا ہے نا، بجلی جسم میں سے گزر سکتی ہے، جن کے اندر سے بجلی گزر سکتی ہے، لوہا ہو گیا، کوئی تانبا ہو گیا، یہ چیزیں ان کے اندر سے فوراً گزر جاتی ہیں۔ تو یہ بھی الیکٹران ہی ہے، یہ بجلی ہی ہے لیکن بفری ہوئی، ان کنٹرولڈ جو ہے، یہ ہمارے جسم میں سے اندر گھس جاتی ہے اندر اس کے۔ اور اس کے گھسنے سے کیا ہوگا، جلد جل سکتی ہے، اس سے کیا ہوگا، آنکھیں زخمی ہو سکتی ہیں ہماری، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ اس سے جو ہے وہ زخمی ہونے کے، کینسر بننے کے، جلد کے خراب ہو جانے کے چانسز جو ہے نا بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ریڈیشن زیادہ پڑے تو ہمارے جو یہ جیسے کہ نہیں، مطلب باہر سے کوئی آتا ہے تو آ کے ہمارے بھی بچوں کو خراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آگے لڑنے والا آ کے بندہ آ گیا محلے میں، بدماش بن گیا، اس نے سب کو کہا لڑو، فتور ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے جسم کے اندر بھی ریڈیشن پیدا ہو جاتی ہے،
وہ ریڈی ایکٹیو ہو جاتے ہیں ہمارے جسم میں, وہی کینسر کا سبب بنتا ہے, وہی پھر زخم نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے. ایون کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں کوئی 100 کلومیٹر کے ایریا میں بھی جو بچے پیدا ہوتے تھے ان میں بھی پرابلم شروع ہو گئی تھی, اب نارمل پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے ایٹمی دھماکے کے بعد, کیونکہ اس کے اثرات جس وقت وہ پھیلے ہیں اس وقت جو گیما ریز ہیں, جو یہ بیٹا ریز ہیں, یہ ان کے اوپر پڑی اور انہوں نے جا کے ان کے سسٹم کو ڈسٹرب کر دیا. تو ایک بہت بڑی یہ ایک پرابلم پیدا ہو گئی تھی وہاں پہ. تو اس طرح یہ بیٹا ریز ہے, ان سے بھی بچنے کا یہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا, الفا سے بچنے کا طریقہ ہے جو میں نے بتایا تھا, لائٹ ویو سے بچنے, کسی سائے کی طرح. یہ جس جگہ پہ سایہ بنتا ہے نا, سمجھ لیں اس کا باقاعدہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. جس وقت ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے نا تو کئی گھنٹے تک جو ہے نا یہ برسات ہو رہی ہوتی ہے لگاتار, یہ تو کئی دنوں تک جاری رہتی ہے نا. اچھا, لیکن کئی گھنٹے تک تو وہ باقاعدہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں جیسے دھوپ نہیں پڑ رہی, سورج ہے تو سورج کی دھوپ کے کچھ جگہ سایہ بنا ہوا ہے, کچھ جگہ نہیں ہے, جو چیز آ گئی اس کی سایہ بن جائے, تو اس طرح باقاعدہ سایہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کسی بلڈنگ کے اندر گھس جائیں, کسی سیف بلڈنگ کے اندر جس میں کہ یہ شعاعیں نہ گزر سکیں, جس کے اندر نہ داخل ہو سکیں, تو وہاں پہ وہ جو ہے بیٹا ریز جو ہے وہ وہاں سے. اب آ جاتے ہیں گیما ریز کی طرف. گیما ریز بیسیکلی نا یہ ایک مقناطیسی ذرات ہیں. یہ ایسے ذرات ہیں جو ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور ہمارے جسم کے اندر آہستہ 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 یہ اندر تک گھستے چلے جاتے ہیں. تو ان کو جو ہے دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ہمارے مطلب ایک فوٹان ہے بیسیکلی, جیسے نا پروٹان, نیوٹران, اسی طرح فوٹان ریز ہیں یہ جو ہمارے جسم کے اندر گھس جاتی ہیں, جسم کے اندر سے گزر جاتی ہیں. یہی وجہ, اور پھر کچھ اس کے اندر بیٹھ جاتی ہیں. یہ بیٹھ کر وہاں پہ ایک بغاوت پیدا کر دیتی ہے. کینسر کیا ہے بیسیکلی کہ ہمارے جسم کے اندر کچھ جو سمجھ لیں جو ہے نا, جیسے نہیں ہمارے باڑا ہے, ایسی جگہ جہاں پر کہ گورنمنٹ کا قانون نہیں چلتا, وہ اپنی ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے, وہ اپنا سسٹم ہو گیا. جیسے کچھ علاقے ہیں جو بجلی کا بل ہی نہیں دیتے, ایسے کچھ علاقے ہیں جو بجلی کا بل نہیں دیتے, لیکن ہماری مجبوری ہے, جسم کے اندر ہی رہ رہے ہیں نا, وہ ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں, تو ہم ان کو پال بھی رہے ہیں, ان کو بجلی بھی دے رہے ہیں, بل بھی نہیں لے سکتے, ہمارا قانون بھی ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں. یہ بنتی ہیں زیادہ تر گیما ریز کی وجہ سے, کیونکہ گیما ریز یہ شعاعیں ہیں بیسیکلی, یہ ہمارے جسم کے اندر سے گزر جاتی ہیں, گزرتے گزرتے انہوں نے کوئی نہ کوئی ٹینشن کریٹ کر جانی ہے. تو ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی موٹی چیز کے پیچھے چھپیں گے, مطلب اس طرح سے کر کے ہم اس کی شعاؤں کے اثرات سے بچ سکتے ہیں. تو اس سے اگر ہم سیو رہیں گے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی, جسم میں کوئی کینسر, کوئی ایسی چیزیں پیدا نہیں ہوں گی. بہت بہت شکریہ صاحب صاحب, آپ نے ہمیں الفا بیٹا گیما ریز سے حفاظت کے بارے میں بتایا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. یقیناً خدا ہم سب کو حادثات سے محفوظ رکھے. خدا ہمیں اور ہمارے عزیزوں کو بھی ہمیشہ ایسے خطرناک حادثات سے ہمیشہ بچائے رکھے. آئیے ہم دعا کریں. خدا قادر مطلق, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت وقت کے لیے. میری دعا ہے سبھی لسنرز کو بڑی برکت دے, ان کا ہادی و مددگار ہونا. میں دعا کرتا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بھی ٹھیک کر دے. میری دعا ہے اسرار احمد چوہدری صاحب کے لیے جن کا تعلق شیخو پورہ سے ہے. خدا قادر مطلق ان کو مکمل طور پہ شفا بخش دے اور وہ شفا یاب ہو کر تیرے پاک نام کی گواہی دے اور باقی کی زندگی صحت مندی سے بسر کرے. یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جاشوا کو. خدا حافظ.